جیسے ابھی ہم نے شروع میں بھی دکھایا لوگ کتنے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور بلز نے بہت پریشان کیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اس احتجاج کا حصہ بن رہی ہے، جو کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو فیصلے تھے اس کا حصہ رہی ہے پیپلز پارٹی، حکومت کا حصہ رہی ہے، تو پھر کیسے اب وہ احتجاج بھی کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے یہ جماعتیں احتجاج کرتی ہیں تو یہ عوام کو بے وقوف بناتی ہیں۔ اچھا، ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کس نے انہیں کہا تھا کہ یہ حکومت میں آئیں؟ کسی نے مجبور کیا تھا؟ انہیں جب پتہ تھا حالات کا، اور اس کے بعد یہ آئے اور پھر حکومت میں سب مل کے فیصلے کیے، اور جب اس کے بعد اب یہ جا رہے ہیں، واپس چلے گئے ہیں اور نگران حکومت ہے، تو اب انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ مزہ تو پھر تھا نا کہ اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے پھر یہ حکومت میں پہلے آتے ہی نہ، اگر آگے تھے تو پھر حکومت چھوڑ دیتے۔ کسی نے مجبور تو نہیں تھا کیا۔ نہیں، یہ جو آپ کے خیال سے ٹیکسز ہیں یا جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار کیا نگران حکومت ہے؟ نہیں، دیکھیں نگران حکومت کس طرح سے ہے؟ آپ صرف اس لیے کہ نگران حکومت اس وقت اقتدار میں ہے تو آپ اس کو ذمہ دار تو قرار نہیں دے سکتے۔ میری ذاتی رائے میں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ یہ جو پچھلے 5 سال جنہوں نے حکومت کی ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ دونوں نے، جس طرح سے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے ساتھ خلاف ورزی کی، ان کو ناراض کیا، پھر پی ڈی ایم نے جو تاخیر کی، تو یہ آپ کسی طرح بھی بری الزمہ نہیں کسی کو قرار دے سکتے۔ ٹھیک ہے، شرمیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، آپ کے وقت کا شکریہ، اور یہیں سے بات کا آغاز ہم کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو موجودہ مہنگائی ہے، بجلی کے بلز کا اضافہ ہے، پیٹرول کا اضافہ ہے، کیا اس کی ذمہ دار نگران حکومت ہے آپ کے خیال سے؟ جو آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جی شکریہ سمینا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تسلسل چلا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، جو عمران خان کی سربراہی میں تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت ایک مہنگائی مارچ نکالی تھی، کیونکہ اس دوران انپریسیڈنٹڈ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا اضافہ ہوا، اور عوام پسی چلی جا رہی تھی۔ ان کی غلط پالیسیاں، غلط معاشی فیصلے، اور پھر جس طریقے سے ان کی ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت چلی اور نہ چلی، جس میں بگاڑ آیا، وہ تمام چیزیں، جس طریقے سے آپ کی سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ بجلی مافیا، چینی مافیا، پیٹرول مافیا، اور نہ جانے کتنے مافیا جن کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کا خاتمہ کریں گے، وہ ان کے لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے تھے۔ تو پاکستان کا جو بگاڑ ہوا، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، 16 مہینے کا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور میں سمجھتی ہوں ایک سٹرگل تھی، کیونکہ وہ حکومت نہیں تھی۔ اس میں ہماری سب سے اولین جو ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو شاید مزید بربادی ہوتی۔ جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا گیا، آئی ایم ایف سے لون لیا گیا، وہ اگین ایک بہت بڑی سٹرگل تھی، اور 16 ماہ یا 15 ماہ کسی بھی حکومت کے لیے درستگی کرنے کے لیے انتہائی کم عرصہ ہے۔ اب وہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ تو میں آپ کا آرگیومنٹ اگر ایز اٹ از مان بھی لوں نا شرمیلا صاحبہ، لیکن اب احتجاج کس بات کا کریں نا؟ پھر یہ تو آپ کے خیال سے نیسیسری تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی تھا، ڈیفالٹ سے بچانا بھی تھا، تو اب تو یہ فیصلے ہو چکے، یہ نیسیسری تھے، اب اس احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، انٹرم گورنمنٹ جو آئی ہے، اس میں کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی وزیر یہ کہتا ہے کہ جی میں $8 بلین سے لے کے ایکسپورٹ کو $25 بلین تک لے جاؤں گا۔ کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ صرف مزید مہنگائی بڑھا سکتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی انکمپٹنٹ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو کس نے لگایا؟ آپ لوگوں نے ہی تو لگایا نا، عوام کو نقصان پہنچا۔ دیکھیے، نگران نہیں لگایا، ہم نہیں لگاتے۔ نگراں حکومت جب آتی ہے گورنمنٹ ہی لگاتی ہے نا، پرائم منسٹر ہوتا ہے جاتی۔ دیکھیے، پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے تحت ہوتا ہے، اور آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لائیں گے یا کوئی ایسے فیصلے کریں گے جس سے عوام کو ریلیف پہنچے گا۔ اب انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی جب وہ کہتے ہیں کہ $8 بلین سے لے کے $25 بلین تک ایکسپورٹس کو لے جائیں گے، تو پھر ایسا لگتا ہے، یہ تاثر آتا ہے کہ شاید وہ لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں۔ یہ باتیں کرنا بھی میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے۔ شرمیلا صاحبہ، یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہے۔
شمیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جس منسٹر کا آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ایکسپورٹ کو لے جائیں گے، عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شریک چیئر پرسن ہیں جو پیپلز پارٹی کے، ان کی ریکمنڈیشن پہ وزیر بنے ہیں، تو وہ بھی پھر آپ کی چوائس ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آؤٹ آف دی باکس یہ کریں گے فیصلے، تو آؤٹ آف دی باکس ہی تو فیصلے کر کے اپوزیشن لیڈر نے اور پرائم منسٹر نے جن لوگوں کو حکومت میں شامل کیا، پیپلز پارٹی کی مرضی بھی تو اس میں شامل تھی۔ زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے، آن کیمرہ کہا ہے کہ ہماری مرضی شامل ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ریکمنڈیشن تھی وہ بالکل تھی، لیکن جو ایونچول فیصلہ ہوا پرائم منسٹر کو لگانے کا اور کابینہ کو لگانے کا، وہ تو پھر انٹرم پرائم منسٹر کا ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے نام تو نہیں دیے۔ یہ انٹرم گورنمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں اپنے نام دے دوں، میں اپنے، تو پھر وہ تو نیوٹرل نہیں ہوئے نا۔ ہم نے جو نام دیے تھے انٹرم پرائم منسٹر کے لیے، وہ ان میں سے تو کوئی نام نہیں لگا نا۔ ہمارا جسے کہتے ہیں جو ہمارے نام تھے اس میں سے پرائم منسٹر لگتا تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی، اور پھر وہ آگے جو کابینہ بناتا اس میں بھی ہماری ذمہ داری ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک انٹرم نیوٹرل سیٹ اپ ہے، اور اس کا تو یہ ویسے شرمیلا فاروقی صاحبہ اس کا تو خیر یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کر بڑے بڑے کوئی فیصلے کرے، یہ تو مہمان سی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال میں چودھری صاحب کو یہاں پہ شامل کرتی ہوں۔ سمینا میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو پچھلی دور حکومت کے اندر جو لیجسلیشن ہوئے ہیں اس لیجسلیشن کو دیکھے گی اور ریکمینڈ کرے گی اور امینڈمنٹ پیش کرے گی، تو یہ بھی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بھی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو پھر احتجاج کس بات پر ہے؟ اگر وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر بھی سب کہیں گے کہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ابھی تو وہ ظاہر ہے کچھ بریفنگز ہی لے رہے ہیں نا کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ بجلی کی نرخوں میں بڑھاوا کرنا، پیٹرول کے اندر بڑھاوا کرنا، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ تو ویسے پچھلے مہینے ہو چکا ہوا تھا، اسی کا بل آیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ ان کو تو سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے، they are supposed to maintain the status quo۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اب ذرا چودھری صاحب کو بھی یہاں پہ لوں گی۔ چودھری صاحب، آپ نے شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو بھی سنی ہے اور جو سچویشن آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک اگر پیپلز پارٹی یا کوئی بھی ایون وہ جماعت جو کہ پہلے اس 16 مہینے کے سیٹ اپ میں حصہ رہی ہے جاتے ہوئے، وہ اس میں اگر احتجاج کے لیے نکل کر کوئی یہ بتا رہی ہے، بیانیہ بنا رہی ہے کہ جی یہ کوئی زیادتی ہو رہی، تو واقعی یہ سارا کیا رسپانسبلٹی نگران حکومت کے اوپر ڈالی جائے اس موجودہ مہنگائی کی؟ ہرگز نہیں ڈالی جا سکتی ہے، نہ ہی ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ذمہ داری بالکل پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، جس طرح، اور آپ کو پتہ ہے جو آئی پی پیز ہیں، جو پاور پلانٹس ہیں، یہ تو لائے گئے تھے مڈ 90s میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں وزیر اعظم، تب ہوا۔ اس کے بعد یہ مشرف صاحب کے دور میں بھی چلے، پھر پیپلز پارٹی کے دور میں دوبارہ نیگوشیٹ ہوا، پھر نواز شریف صاحب کے دور میں نیگوشیٹ ہوا۔ تو آئی پی پیز جو کہ مہنگی بجلی پروڈیوس کرنے کا سورس ہے پاکستان میں، اور ان کے ساتھ وہ جو ایگریمنٹس کیے گئے ہیں جن کا کوئی منہ سر پیر نہیں ہے، یعنی ڈالرز میں دینا اور کیپیسٹی پیمنٹس کرنا، یعنی بجلی کی ضرورت ہو جو وہ بنائیں اس کو استعمال کیا جائے، نہ کیا جائے، لیکن جو ان کی کیپیسٹی ہوگی وہ پاکستانی قوم پے کرے گی۔ تو اس کے ذمہ داران تو ہر طور پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی حکومتیں ہیں، مشرف صاحب کی حکومت بھی ہے جنہوں نے یہ کیا۔ اب آ کے کڑوا تھو تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں شرمیلا صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ کی امینڈمنٹ آپ خود کر کے گئے ہیں۔ آپ نے الیکشن ایکٹ میں کے سیکشن میں جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، خواجہ آصف کیس جو سپریم کورٹ کا تھا، اس کی وائلیشن میں جا کے ایک امینڈمنٹ کی، جا کے جو ہے ان کا مینڈیٹ بڑھایا۔ تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل شامل تھی، ہر طرح سے شامل تھی۔ اب احتجاج کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بعد عوام جو ہیں وہ شاید یہ معاملات کو یقین کریں گے، تو یہ مشکل ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جو پچھلی حکومت ہے اس میں شامل کسی بھی جماعت کے لیے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ مزید مشکل ہوتا جائے گا،
یہ جو معاملات سٹیٹس کو کے کہا جا رہا ہے، تو نگران حکومت کو تو آئے ہوئے ابھی کچھ چند دن ہوئے ہیں. جو اسٹیٹ پچھلے 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس پہ بھی تو نظر دوڑائیں کہ کیا کیا ہے. IMF کے پاس جو معاہدہ ہونا تھا جب وہ نہیں ہوا،